السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول برکت کے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سامعین اکرام، میں جیش محمد مصباحی آج آپ کی خدمت میں ایک واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے بچھڑوں کا ملاپ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ تو سامعین اکرام، جیسا کہ کتاب میں یہ واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا، اس کا ایک بیٹا تھا۔ جب اس نیک شخص کی وفات قریب آئی تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹے، خدا کی قسم کبھی جھوٹی اور سچی نہ کھانا۔ جب وہ نیک شخص کا انتقال ہو گیا اور لوگوں نے یہ سنا تو بنی اسرائیل اس کے بیٹے کے پاس آئے اور ایک ایک آ کے کہنے لگا کہ تیرے باپ کے ذمے میرا اتنا قرض تھا۔ وہ ہر ایک کو اس کے کہنے کے مطابق رقم دیتا رہا، حتیٰ کہ یہ بیچارہ غریب ہو گیا، مفلس ہو گیا۔ اور جب ایک پھوٹی کوڑی بھی اس کے پاس باقی نہ رہی تو وہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کو ساتھ لے کر نکل کھڑا ہوا اور دریا میں ایک کشتی پر سوار ہو گیا۔ خدا کا حکم ایسا ہوا کہ کشتی ٹوٹ گئی اور یہ چاروں ستم رسیدہ علیحدہ علیحدہ ایک ایک تختے پر بہنے لگے اور مخالف ہوا نے ہر ایک کو ایک دوسری سمت میں جا پھینکا۔ یہ شخص جس نے مدعیوں کے ظلم سے وطن چھوڑا تھا، ایک جزیرے پر پہنچ گیا جہاں کوئی آدم زاد نظر آتا تھا نہ کوئی اور چیز۔ حیران تھا کہ کیا کرے۔ اتنے میں ہاتف سے ایک آواز آئی کہ اے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے والے، مشیت الہی اس بات کی مقتضا ہے کہ تجھ کو ایک خزانہ ملے، فلاں جگہ جا اور وہاں سے خزانہ نکال لے۔ یہ شخص وہاں پہنچا تو اس مقام سے واقعی سے خزانہ مل گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ آدمی کہیں سے وہاں بھیج دیے۔ اس شخص نے ان سے بڑا اچھا سلوک کیا اور اس کے اس نیک سلوک کی خبر گرد و نواح میں پھیل گئی اور مہمان نوازی اور غربا پروری کی دور دور تک شہرت ہو گئی۔ چنانچہ اطراف و جوانب سے لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے اور جو آتے گئے وہیں بستے گئے، یہاں تک کہ وہ جزیرہ ویران سے ایک بڑا شہر ہو گیا اور یہ شخص اس جزیرے کا حاکم بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، جیسے کہ اور آدمی اس کی خبریں سن سن کر اس کے پاس آتے تھے، ایسے ہی اس کے بڑے بیٹے کو بھی خبر لگی کہ ایک شخص ان اوصاف کا فلاں جزیرے میں ہے اور اس کی وجہ سے وہ جزیرہ آباد ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ بھی اس جزیرے پر روانہ ہو گیا۔ منزلوں کا سفر طے کرنے کے بعد اس جزیرے پر آیا اور حاکم جزیرہ سے ملاقات کی۔ جزیرے کے حاکم نے، جو اصل میں اس کا باپ ہی تھا، اس کی بڑی آؤ بھگت اور خدمت کی اور اسے اپنے خاص لوگوں میں داخل کر لیا، باوجود اس کے کہ ایک دوسرے سے ناواقف ہی رہے
اور اپنے رشتے سے بے خبر رہے، انہیں یہ پتہ نہ تھا کہ ہم باپ بیٹے ہیں، چونکہ حوادث زمانہ یہ چہرے کے زاویے کو بدل دیا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی شان دیکھیے کہ اس شخص کے دوسرے بیٹے کو بھی خبر لگی اور وہ بیٹا بھی حاضری خدمت ہو کر اپنے بڑے بھائی کی طرح شرف خدمت سے بحریاب ہوا۔ ابھی تک ایک کا حال دوسرے سے چھپا ہی تھا، اب جزیرے کے حاکم کی بیوی کا حال آپ ملاحظہ کیجئے کہ وہ کسی دوسرے جزیرے میں پہنچ گئی اور ایک شخص نے اسے اپنے گھر میں ڈال لیا۔ جب اس شخص کو بھی اس حاکم جزیرہ کی سخاوت کا علم ہوا تو وہ بھی اپنی عورت کو ساتھ لے کر اس کی طرف چل پڑا۔ جب جزیرے کے قریب پہنچا تو وہ عورت کو کشتی میں چھوڑ کر اور کچھ ہدیہ لے کر جزیرے کے حاکم کے پاس پہنچا۔ حاکم نے اس کی خاطر و مدارات کے بعد کہا کہ رات یہیں پر ٹھہر جاؤ۔ اس نے بتایا کہ میں اپنی عورت کو کشتی میں چھوڑ آیا ہوں۔ حاکم نے کہا کہ اس کی حفاظت کے لیے 2 آدمی میں وہاں بھیج دیتا ہوں۔ پھر انہی دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور رات بھر اس کشتی کی حفاظت کرو۔ جب وہ دونوں کشتی کے پاس پہنچے تو آپس میں صلاح کرنے لگے کہ ہمیں اس عورت کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند آ جائے، آؤ آپس میں کچھ باتیں کریں اور آج تک زمانے کے حالات میں سے جو کچھ جس کو معلوم ہے وہ بیان کرے تاکہ رات بسر ہو جائے، گزر جائے اور نیند نہ آ پائے۔ چنانچہ ایک نے پہلے اپنا ہی قصہ بیان کرنا شروع کیا اور اپنی مصیبت زدہ داستان سنانا شروع کی اور کہا کہ ہم 2 بھائی تھے، دوسرے بھائی کا نام یہی تھا جو تمہارا ہے۔ ہمارا باپ ہم کو ہماری والدہ کے ساتھ لے کر دریا میں سوار ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ کشتی ٹوٹ گئی اور ہم سب ایک دوسرے سے جدا جدا ہو گئے اور بچھڑ گئے۔ اللہ جانے کون کون کہاں کہاں جا پہنچا ہے۔ جب دوسرے نے یہ قصہ سنا تو پوچھا تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ اس نے بتایا کہ فلاں نام ہے۔ پھر پوچھا اور تمہاری ماں کا نام؟ اس نے ماں کا نام بھی بتا دیا۔ یہ سن کر اسے تاب نہ رہی اور دوڑ کر اپنے بھائی سے لپٹ گیا اور کہا کہ رب کعبہ کی قسم تو میرا بھائی ہے۔ وہ عورت جو کشتی میں بیٹھی ہوئی تھی اور جو حقیقت میں ان کی ماں تھی، بیٹھی بیٹھی دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ جب صبح ہوئی اور وہ شخص کشتی پر آیا تو عورت کو نہایت ہی غمگین پایا۔ یہ دیکھ کر اسے شک گزرا کہ شاید ان دونوں پہرے داروں نے کوئی شرارت کی ہے۔ چنانچہ وہ غصے میں الٹے پاؤں پھر جزیرے کے حاکم کے پاس پہنچا اور سارا قصہ سنایا۔ حاکم نے ان دونوں بھائیوں کو طلب فرمایا اور ساتھ ہی اس عورت کو بھی بلا لیا اور پھر عورت سے پوچھا کہ بتاؤ تم کو ان سے کیا شکایت ہے؟ وہ بولی جناب ان دونوں سے کہیے کہ یہ رات کا اپنا قصہ جو سنا رہے تھے پھر دہرائیں۔ چنانچہ انہیں حکم دیا گیا اور انہوں نے پھر وہی قصہ بیان کیا۔ جزیرے کے حاکم نے یہ قصہ سنا تو بے اختیار اپنے تخت سے اٹھا اور ان دونوں کو چھاتی سے لگا کر کہنے لگا انتما واللہ ولدی، خدا کی قسم تم تو میرے ہی بیٹے ہو۔ ادھر عورت بھی بے چین
ہو اٹھی اور پکار اٹھی وَأَنَا وَاللَّهِ أُمُّهُمَا، اور خدا کی قسم میں ان دونوں کی ماں ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے بچھڑوں کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ سامعین اکرام، واقعہ تو مکمل ہوا، لیکن اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک اور ان کی فرما برداری کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور ماں باپ کی فرما بردار اولاد کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور دین بھی سنور جاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مصیبت کے بعد راحت بھی حاصل ہوتی ہے، اور مصیبت کے وقت صبر کرنے والے کو بڑا اجر ملتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی بڑی حکمتوں اور قدرتوں کا مالک ہے، وہ بچھڑوں کو ملا دینے پر بھی قادر ہے، اور جس طرح یہاں اس نے منتشر افراد کو ایک جگہ جمع فرما دیا، اسی طرح قیامت کے دن تمام منتشر افراد اور اجزاء کو بھی جمع فرما دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو سامعین اکرام، میری ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں پھر آپ میری آواز سے روبرو ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔